یہ صدقہ روز نکالیں، کامیابی قدموں میں ہوگی، ہر دعا پوری ہوگی۔ صدقہ صرف پیسوں سے نہیں، بلکہ بہت سے ایسے کام ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں، اگر ہم وہ کریں تو جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بھی اس صدقے کو کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی ایک مسلسل جدوجہد، امیدوں اور دعاؤں کا امتزاج ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی میں کامیابی، سکون، رزق کی فراوانی اور دعاؤں کی قبولیت کا خواہش مند ہوتا ہے، لیکن اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ محنت کے باوجود کامیابی کے دروازے بند ہیں۔ دعائیں زبان سے نکلتی ہیں مگر آسمان تک پہنچنے سے پہلے رک سی جاتی ہیں، اور دل میں وسوسے اور پریشانیاں گھر کر لیتی ہیں۔ ایسے میں دین اسلام نے انسان کو ایک نہایت آسان مگر بے حد بابرکت راستہ دکھایا، اور وہ ہے صدقہ۔ یہی وہ عمل ہے جو بندے کو اللہ کے قرب تک پہنچاتا ہے، مشکلات کو آسان کرتا ہے اور کامیابی کے راستے کھول دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مبارک ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور دعا کو قبولیت کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ بات محض ایک نصیحت نہیں بلکہ زندگی کی حقیقت ہے۔ جسے جس نے سمجھا اور اپنایا، اس نے اپنی تقدیر کے دروازوں کو بدلتے ہوئے دیکھا۔ ہماری آج کی ویڈیو بھی مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق ایک ایسے صدقے کے بارے میں ہے کہ جو انسان روز وہ صدقہ کرتا ہے تو کامیابی اس کے قدموں میں ہوتی ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور جو انسان یہ عمل کرتا ہے اسے ہر طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے روزمرہ کے معمول میں کون سا صدقہ نکالنا ہے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں ایک خاص روحانی تاثیر پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ نہ صرف علم و فہم کے امام تھے بلکہ معرفت الہی کے سمندر تھے۔ ان کا فرمان ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی کامیابی صرف مال یا شہرت حاصل کرنے میں نہیں بلکہ اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کی رضا پانے میں ہے۔ روز کا صدقہ نکالنا گویا روز اپنی زندگی میں برکت کی کنجی ڈالنے کے مترادف ہے۔ صدقہ دینا صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ نیت اظہار اور شکر گزاری کا اظہار ہے۔ جب انسان روزانہ صدقہ دیتا ہے تو وہ دراصل اپنے دل سے لالچ، حسد اور خود غرضی کی جنگ کو دھو رہا ہوتا ہے۔ ایسے دل پر اللہ کی رحمت کا نازل ہونا یقینی ہے اور وہ بندہ ہر دعا میں تاثیر پاتا ہے۔ ناظرین، صدقہ عربی زبان کا لفظ ہے جو صدق سے نکلا ہے، یعنی سچائی۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کو بغیر کسی دنیاوی مفاد کے خرچ کرنا۔ صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے دل میں ایمان کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے اس سے سچائی سے جوڑا گیا ہے۔ صدقہ صرف پیسے دینا نہیں بلکہ ایک مسکراہٹ، کسی کو پانی پلانا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی کو سلام کرنا، کسی کے لیے دعا کرنا، یہ سب صدقے کے درجے میں آتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو صرف مالی صدقے کے بارے میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں نیکی کرنے کے طریقے، نیت کی پاکیزگی، عاجزی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی ترغیب دی جائے گی۔ اسلام میں صدقہ صرف مالی مدد تک محدود نہیں بلکہ ہر وہ نیکی جو کسی کے لیے فائدہ مند ہو، چاہے وہ مسکراہٹ ہو، اچھے الفاظ ہوں یا کسی کی مدد کرنا، وہ سب صدقہ کہلاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، تمہارا کسی بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر صدقے کی تعلیم دی گئی ہے اور اس کے عظیم روحانی اور معاشرتی فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ صدقہ دینے والا شخص نہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے بلکہ دنیا اور آخرت کی بھلائی بھی حاصل کرتا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو 7 بالیاں اگائے، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے بڑھا کر دے، اور اللہ علم والا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں دیا گیا ایک چھوٹا سا صدقہ بھی کئی گنا بڑھا کر لوٹایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کو نہ صرف عبادت قرار دیا بلکہ اسے مصیبتوں سے بچاؤ، گناہوں کی معافی اور رزق کی برکت کا بھی ذریعہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ صدقہ صرف آخرت میں اجر کا ذریعہ نہیں بلکہ دنیاوی مصیبتوں سے حفاظت کا سبب بھی بنتا ہے۔ جو شخص روز صدقہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے جو وہ خود محسوس بھی نہیں کر پاتا۔ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔
جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، مگر جب بندہ صدقہ دیتا ہے تو وہ گویا اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتا ہے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بندے کے لیے عافیت اور سکون کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ دنیاوی نظر میں لگتا ہے کہ دینے سے مال کم ہوتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے۔ وہ تھوڑا سا مال جو صدقہ کے بعد بچتا ہے، اس میں اللہ ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ زیادہ کام دیتا ہے۔ یہی وہ کامیابی ہے جس کا مفہوم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے واضح ہوتا ہے۔ ہر دن صدقہ کا موقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صدقہ صرف مال دینے تک محدود نہیں، بلکہ ہر نیکی، ہر اچھا عمل، ہر مدد، یہاں تک کہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ اس لیے روزانہ صدقہ نکالنے کا مفہوم یہی ہے کہ انسان ہر دن نیکی کا حصہ بنے۔ صدقہ دینے میں تاخیر یا دیری نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے میں جلدی کرو کیونکہ مصیبتیں آنے میں تیز ہیں۔ یہ حدیث ہمیں ایک عملی پیغام دیتی ہے کہ جب انسان کے پاس دینے کی توفیق ہو تو وہ فوراً صدقہ دے دے، کیونکہ آنے والی آزمائشوں سے بچاؤ کے لیے صدقہ سب سے اچھا ہتھیار ہے۔ صدقہ قیامت کے دن سایہ بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا۔ دنیا میں صدقہ دینے والا شخص نہ صرف یہاں آسانی پاتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے انعام دیتا ہے۔ جب قیامت کے دن سورج قریب ہوگا تو صدقہ دینے والا اپنے صدقے کے سائے میں آرام پائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس دن تم اپنے دن کا آغاز صدقے سے کرتے ہو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی، اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ ایک روایت ہے کہ مرنے کے بعد لوگ واپس اس دنیا میں آنا چاہیں گے، اس لیے نہیں کہ وہ نماز پڑھ سکیں یا روزے رکھ سکیں، بلکہ اس لیے کہ وہ صدقہ خیرات کر سکیں، کیونکہ حساب کتاب کے وقت انہیں اندازہ ہوگا کہ صدقہ خیرات کے کتنے فوائد ہیں، اور تب وہ پچھتائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا، تو شروع کر اپنے عیال سے، یعنی پہلے اپنے گھر والوں کو دے۔ عیال کون ہے؟ تیری ماں، تیرا باپ، تیری بہن، تیرا بھائی، پھر جو زیادہ قریب ہو، پھر جو اس کے قریب ترین ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نے جو اپنے اہل اور اپنی ذی رحم اور ذی قرامت پر خرچ کیا وہ سب اس کے لیے صدقہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بندہ کوئی درخت لگائے یا کھیتی کرے تو اس درخت یا اس کھیتی میں سے جو پھل یا دانہ کوئی انسان یا کوئی پرندہ یا کوئی چوپایا کھائے گا وہ اس درخت یا کھیتی والے بندے کے لیے صدقہ اور اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صدقہ غریب آدمی اپنی کمائی سے کرے اور سب سے پہلے ان پر خرچ کرے جن کا ذمہ دار وہ خود ہے، یعنی اپنی بیوی بچوں پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے انسان ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کے جسم میں 360 جوڑ بنائے ہیں، اور ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ ان حدیث مبارکہ سے بات واضح ہوتی ہے کہ صدقہ صرف مالی عبادت نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی عمل ہے جو انسان کی تقدیر تک بدل دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے اور دعا کو قبولیت کے قریب کر دیتا ہے۔ دراصل یہ حکمت انہی احادیث کی روح کو بیان کرتی ہے۔ جو بندہ روزانہ صدقہ دیتا ہے وہ نہ صرف دنیاوی کامیابی بلکہ آخرت کی نجات بھی حاصل کرتا ہے۔ ناظرین، ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی یا قسمت ان پر مہربان نہیں ہوتی، لیکن اگر غور کیا جائے تو اکثر ان کے اعمال میں دینے کا جذبہ کمزور ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان اس حقیقت کو کھولتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے بندوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ صدقہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا اثر ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ 1 روپیہ بھی اگر خلوص نیت سے دیا جائے تو وہ صدقہ اللہ کے یہاں پہاڑوں جیسا وزن رکھتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں صدقہ کو صرف مالی مدد کے معنی میں محدود نہیں رکھا گیا۔ مسکراہٹ دینا، کسی پریشان شخص کو تسلی دینا، راستے سے پتھر ہٹانا، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں پر محبت سے خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت ہمیں ہی سمجھاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صدقہ بندے کو مصیبتوں سے بچاتا ہے اور زندگی میں روشنیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ روشنیاں روحانی سکون کی روشنیاں ہیں
جو لوگ روزانہ صدقہ دیتے ہیں وہ اپنی زندگی میں ایک خاص اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ گویا مشکلات آتی تو ہیں لیکن ان کا اثر ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جن میں لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان پر عمل کر کے اپنی تقدیر کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ کسی کے کاروبار میں برکت آئی، کسی کے بیمار بچے نے شفا پائی، کسی کی رکی ہوئی شادی ہو گئی اور کسی کی برسوں کی دعائیں قبول ہو گئیں۔ ان سب کا راز روزانہ کا صدقہ تھا۔ جب انسان روزانہ اللہ کی راہ میں کچھ دیتا ہے تو دراصل وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میرا اعتماد مال پر نہیں بلکہ مالک کائنات پر ہے، اور جب بندہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ رب اسے کبھی محروم نہیں کرتا۔ صدقہ کے فوائد: رزق میں برکت اور اضافہ۔ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے، مصیبتوں سے حفاظت کرتا ہے۔ صدقہ ہر بلا کو دور کرتا ہے۔ دل کی سختی کا علاج: اگر دل سخت ہو گیا ہو تو کسی مسکین کو کھانا کھلاؤ، یہ آخرت میں سایہ بنے گا۔ قیامت کے دن انسان صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو سخی ہو۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بیان کر رہے تھے تو انہوں نے کہا، اے لوگو، اگر تم اللہ کی خاص مدد چاہتے ہو، زندگی کے ہر کام میں، اور غموں پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہو، تو پھر صبح اٹھ کر ایک صدقہ ضرور نکالا کرو۔ کسی نے پوچھا، جلدی بتائیے وہ کون سا صدقہ ہے جس سے نکالیں گے تو اللہ کا خاص فضل اور خاص مدد مل جائے گی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، جب صبح ہو تو کہا کرو، اے اللہ، جس انسان نے میرا دل دکھایا ہے، جس انسان نے مجھے تکلیف دی ہے، میں تیری رضا کی خاطر اسے معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے مقدر میں آج کے دن جو غم اور پریشانیاں لکھی تھیں، ان سب غموں اور پریشانیوں کو دور کر دو، اور اس بندے کے دل میں جو دعائیں ہیں ہم انہیں پوری فرما دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر تم دکھوں، پریشانیوں اور غموں کو دور کرنا چاہتے ہو، گناہوں سے معافی چاہتے ہو، اپنے دل کی مرادیں پوری کروانا چاہتے ہو، حاجات کی تعمیر و تکمیل چاہتے ہو، تو سنو، زندگی بہت گزر گئی ہے، بہت تھوڑی رہ گئی ہے۔ لوگوں کا حسد دل میں مت رکھو۔ ایک بات یاد رکھو، اگر زندگی میں کوئی بندہ میرے لیے ایک چھوٹا سا کام کر دے تو میں ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ تو سوچو، اگر کوئی بندہ اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دے تو میرا اللہ اس پر کتنا فضل کرے گا۔ اگر کسی سے ناراض ہو تو اسے معاف کر دو، اللہ تمہیں بڑا اجر دے گا، تمہیں غم اور پریشانیوں سے بچا لے گا۔ صبح کے وقت اور رات کو سونے سے پہلے یہ لفظ بول کر تم دنیا کے خوش قسمت اور بابرکت انسانوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تمہیں قدم قدم پر کامیابی ملے گی، تمہاری ہر مراد اور حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ روزانہ صبح اٹھ کر کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کر دیا کرو۔ اس سے نہ صرف آپ کے مال میں اضافہ ہوگا بلکہ جتنی بھی مصیبتیں اور بلائیں آئیں گی وہ دور ہو جائیں گی۔ روزانہ صدقہ دینے کا معمول بنا لو، چاہے پرندوں کو دانہ دینے کا صدقہ ہو یا کسی غریب مسکین کو ایک روٹی ہی کیوں نہ کھلا دو، یہ سب اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے اور بندے کی زندگی بدل دیتا ہے۔ یا پھر کسی کو جتنی آپ کی حیثیت ہو اس کے مطابق صدقہ نکال دیا کریں تاکہ کسی غریب کا بھلا ہو اور آپ کی مشکلات بھی آسان ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ اس کے ساتھ انسان کو روحانی صدقہ بھی نکالنا چاہیے جس سے دل مطمئن ہو اور ماحول میں سکون پیدا ہو۔ اس کے لیے فجر کے بعد یا عشاء کے بعد انسان یہ نیت کرے کہ یا اللہ، میں یہ ورد تیرے قرب، تیری رضا، اپنی مغفرت اور اپنی زندگی، اہل خانہ اور امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے روحانی صدقے کے طور پر کر رہا ہوں۔ یہ نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا وہاب 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت دل میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ اے وہاب تو ہر چیز کا دینے والا ہے، اپنی عطا سے میرے دل، میرے رزق، میری صحت اور میرے اعمال میں برکت دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا دوسرا اسم مبارک یا رزاق کو رزق میں برکت کے لیے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اسے پڑھتے دوران بھی دل میں یہ تصور رہے کہ اے رزاق، جیسے تو پرندوں کو، سمندروں کو
اور زمین کے ذروں کو رزق عطا دیتا ہے، ویسے ہی مجھے پاکیزہ، حلال اور وسیع رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھنے کے بعد توحید کا روحانی صدقہ دینے کے لیے سورہ اخلاص کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھتے وقت دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ یا اللہ، میں تیری توحید کی یہ تسبیح تیری مخلوق کے حق میں صدقے کے طور پر پڑھتا ہوں۔ اس کے صدقے میں مجھے اور تمام مسلمانوں کو اپنی حفاظت عطا فرما۔ اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا اس عمل سے پہلے پڑھا تھا۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ، یہ اذکار اور آیات میں نے تیرے نام پر، تیری رضا کے لیے اور تیری مخلوقات کے حق میں صدقے کے طور پر پڑھی ہیں۔ ان کے وسیلے سے میری اور میرے اہل خانہ کی مصیبتیں دور فرما، دلوں میں سکون پیدا فرما، رزق میں برکت دے اور ہر دعا کو قبولیت کے قریب کر دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ پورا فرمان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ کامیابی، برکت اور دعاؤں کی قبولیت کا راز صرف دعا کرنے میں نہیں بلکہ دینے میں چھپا ہے۔ جب انسان اپنی دولت، اپنا وقت اور اپنی محبت دوسروں پر خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اسے وہ چیز دیتا ہے جس کی اس نے کبھی تمنا بھی نہیں کی ہوتی۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں آسانیاں آئیں، مشکلات دور ہوں اور کامیابی